اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بغیر پلروں کے بلند کیا ہے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے اس آسمان کو بلند کیا ہے، اس کے نیچے پلر ہیں، ستون ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. اب وہ کون سے پلر ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے؟ یہ گریویٹیشنل فورس کی جو لائنیں ہیں یا مقناطیسی خطوط قوت ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتی. یہ کائنات کے اندر جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب فضا کے اندر معلق ہیں. اور کس قوت کے تحت ہیں؟ یہ مقناطیسی قوت کہہ لیں یا گریویٹیشنل فورس کہہ لیں، اس کے تحت معلق ہیں. کسی چیز کو معلق کرنے کے لیے یہ لوہے کی کوئی چیز ہے، اس کو اگر ہم معلق کرنا چاہیں، اوپر بھی میگنیٹ لگائیں گے، دائیں بھی بائیں بھی نیچے بھی، اور سب کی فورس بھی برابر رکھیں گے اور سب کے لیے فاصلہ بھی برابر رکھیں گے. اگر معمولی سا امبیلنس ہوگا، یہ میگنیٹ ادھر، یہ لوہا ادھر چلا جائے گا. لیکن کائنات کے اندر اللہ نے ہر چیز کو معلق کیا ہوا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے سورج کو بھی مسخر کیا، قمر کو بھی مسخر کیا. صدیوں سے یہ اپنے اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں، اور ان کی گردش کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ سینکڑوں میں ہزاروں لاکھوں میل ہے. بلکہ زمین سکڑ رہی ہے، کائنات پھیل رہی ہے، اور کائنات کے پھیلنے کی رفتار 70 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا، ہمارے گھر چھوٹے ہیں، زمین میں کمی ہو جائے گی، آبادی بڑھ جائے گی. اس یونیورس کے پھیلنے کی جو رفتار ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں 70 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. تو یہ ہے وہ اللہ جس نے اتنا عظیم سسٹم بنایا ہے. اس سسٹم کے بنانے کے اندر اللہ کی ہیلپ نہ کسی فرشتے نے کی ہے، نہ کسی نبی نے کی ہے، نہ کسی اور نے کی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں نہیں، اس کا الصمد ہے، اس کا معنی ہے اللہ ہی بے نیاز ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کو دوسروں کی سپورٹ کی ضرورت نہ ہو. حتیٰ کہ امام الانبیاء جو اس کائنات میں فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، جنوں سے اعلیٰ ہیں، اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے، اور پھر آپ کے بعد صحابہ کرام جو کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں، خیبر سے واپس آ رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. آپ نے فرمایا کہیں فجر کی نماز نہ رہ جائے. حضرت بلال کہنے لگے کہ آپ سو جائیں، میں جاگتا ہوں، میں فجر کے ٹائم آپ کو جگا دوں گا. لیکن ہوا کیا کہ حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی، سبھی سو گئے. سورج طلوع ہوا تو اللہ کے رسول سب سے پہلے جاگے، لیکن اللہ کے رسول بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے. جس بات کی فکر کر کے سوئے تھے وہ بھی رہ گئی. لیکن اللہ کون ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. باقی ہر ایک کو نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے. تو میرے بھی اللہ کون ہے؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اس میں مائنر سا کوئی ڈیفیکٹ نہیں. اللہ کہتے ہیں ان کو بار بار دیکھو، تمہاری آنکھیں ذلیل و خوار ہو کے واپس آ جائیں گی، تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. یہ صدیوں سے سسٹم چل رہا ہے. تو میرے بھائی، ہم اس عظیم اللہ کو ماننے والے ہیں. میں نے اور آپ نے رکوع میں جا کے کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. میرا رب بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے. لیکن پھر بھی میں کبھی کہیں ٹھوکرے کھاؤں، کبھی کہیں ٹھوکرے کھاؤں، کبھی کشکول لے کے امریکہ جاؤں، کبھی کسی کے پاس جاؤں. تو میرے بھائی مجھ سے بڑا بدبخت ہے. میں نے اور آپ نے سجدے میں کہا سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ. میرا رب بہت اعلیٰ ہے، میرا رب بہت اعلیٰ ہے. جس کا رب اتنا عظیم ہو اس کو دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا رب موسیٰ کو فرعون کے گھر میں شاہی خانوں سے پال سکتا ہے، جو فرعون کہتا ہے کہ میں نے پیدا ہی نہیں ہونے دینا، جو رب موسیٰ کو بچا سکتا ہے، فرعون کو غرق کر سکتا ہے، جو رب ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے، آگ میں کو اس کے لیے گلزار بنا سکتا ہے. تو میرے بھائی اس رب کو ہم ماننے والے ہیں. تو پھر میرے بھائی ہمیں کمی کس چیز کی ہے؟ اس کے بعد کس نبی، کس راہبر، کس رہنما کے ہم پیروکار ہیں؟ واللہ کائنات کے اندر جس کی باتیں ابدی ہیں، دائمی ہیں، جن کا نہ کوئی توڑ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. مثلا ہمارے ہاں کہتے ہیں
دیکھو اللہ کے رسول کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے. چلو ابدی باتوں سے بات آ گئی. لوگ کہتے ہیں جی پہلے ہر بستی کی طرف نبی، پھر کچھ ٹائم کے بعد نیا نبی، اب کیا ہے کہ ایک ہی نبی پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے. اور بھئی ایک بچہ ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے ہر سال اس کے کپڑوں کا لباس کا ماپ بدل جاتا ہے. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، یعنی میرا ہی جو درجی ہے اس کے پاس میرا سن 86 یا 87 سے ماپ لکھا ہوا ہے، تو میں صرف کپڑا بھیجتا ہوں. پھر ساری عمر کے لیے ایک ماپ ہی کافی ہوتا ہے. دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب دنیا کے لیے جو امام الانبیاء کی تعلیمات ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں. اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث. ہم جب نصاب بناتے ہیں ٹیچر ٹرینر کے اندر، یونیورسٹیوں کا نصاب بنتا ہے، بچے اسکولوں کا بنتا ہے، اس میں ایک تو کہتے ہیں کہ نصاب لرنر سینٹرڈ ہو، بچے کے سامنے رکھ کے بنایا جائے، یعنی بچہ جس ماحول کا ہو اسی ماحول کی مثالیں دے کے، اسی ماحول کی باتیں کر کے اس کو سمجھایا جائے. دوسرا کہتے ہیں کہ نصاب ایسا ہونا چاہیے جو پوری دنیا کے لیے سمجھ قابل فہم ہو. کچھ علاقوں کے لیے ایسے نہ ہو کہ اس کی باتیں سمجھ آئیں کچھ نہ سمجھ آئیں. پھر دوسری بات ہے کہ اگر نصاب میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن اگر ایسا بنا لیں جس میں تبدیلی کی ضرورت ہی نہ ہو. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک صحابی نے کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے جس کا رنگ کالا ہے، سیاہ ہے، میرا بھی کالا نہیں، میری بیوی کا بھی کالا نہیں، مجھے اس بچے کے بارے میں شک ہے. اگر امام الانبیاء اتنا ہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا تیرا ہی ہے بھئی، شک نہیں کرتے، کافی تھا جواب. لیکن ہمارے ہاں آج کل کہتے ہیں سکھانے کے لیے انکوائری اپروچ استعمال کرو، سوال و جواب کا طریقہ استعمال کرو اور بچے کو اس کے ماحول میں لے جا کے بات کرو. آپ نے کہا کہ تو نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ نے بھینسوں کا نہیں کہا کیونکہ بھینسیں تو ہمارے علاقے میں ہوتی تھی. اس نے کہا یہ رکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ان کا رنگ کیا ہے؟ کہتا ہے ان کا رنگ براؤن. پھر پوچھا کہ ان میں کوئی ایسا بچہ بھی ہے جس کا بلیکش رنگ ہو، سیاہی مائل ہو؟ کہتا جی ایک ہے. پھر بھی اس کو جواب نہیں. کہتے ہیں اس کی ماں کا رنگ کیا ہے؟ کہتا جی براؤن. باپ کا رنگ کیا ہے؟ کہتا جی براؤن. پھر بھی جواب نہیں دیا. پھر کہتا جی وہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ وہ صحابی کہنے لگا کہ اس کی نسل میں پیچھے ایسے کوئی ہوگا. آپ نے فرمایا تیرے بچے کی نسل میں بھی ایسا کوئی ہوگا. اسے مینڈل کے قوانین وراثت بھی کہتے ہیں. مینڈل پادری تھا. ہماری کتابوں میں مٹر کی پھلیوں کی بنا پہ مینڈل کے قوانین پڑھائے جا رہے ہیں. جب محمد رسول کی حدیث ایک دفعہ میں نے گورنمنٹ نے ٹیچر کے ٹرینر کے لیے نصاب بنانا تھا پنجاب کے ٹیچروں کے لیے، میں نے یہ لکھ دی. تو جب لکھی تو میں نے پیش کرنے لگا تو مجھے ایسے پڑھ گئے ہمارے جو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں جیسے کسی اجنبی کو کتے پڑھتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے ڈیفینڈ کیا، اس کو نصاب میں شامل کرایا تھا. اب آپ بتاؤ کہ مینڈل کے قوانین آپ نے 10ویں کلاس میں پڑھے ہیں، کن کو یاد ہیں؟ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، آپ کو انشاءاللہ بھولے گی نہیں. اب دوسری بات بتاؤ کہ یہ مثال اس زمانے میں ویلڈ تھی، کیا آج کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ کیا یہ اونٹ والی مثال امریکہ کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا افغانیوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا ان پڑھوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا پی ایچ ڈی لوگ کہتے ہیں ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا؟ کیا نبی کی یہ تعلیم، یہ بات آؤٹ ریٹڈ ہوئی ہے زمانے کے ساتھ؟ پھر نئے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کی باتیں، آپ کی مثالیں آج کے زمانے میں بھی ویسے ہی ویلڈ ہیں جیسے صدیوں پہلے تھی، تو پھر نئے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر میرے بھائی میں اور آپ اس نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کے کہیں اور دھکے کھائیں تو ہم سے بڑا کوئی بدبخت ہے؟ میں نے شروع میں رمضان کے حوالے سے کہا تھا کہ آج کل میڈیکل سائنس میں آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، اس روزے کے اتنے بینیفٹس ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو اسلام نے صدیوں کا پہلے دیا ہوا ہے. تو میری اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ یہ تھی کہ رات کو لائٹ جو ہے نا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ سارے سائنٹسٹ مانتے ہیں. اب سنت یہ ہے کہ رات کو لائٹ بجھا کے سونا چاہیے، رات کو لائٹ بجھا کے سونا چاہیے. اب یہ لائٹ بجھا کے سونے کا فائدہ کیا ہے، اندھیرے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے جسم میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کو میلاٹونن کہتے ہیں، جو ہمیں کینسر سے بچاتا ہے، جو ہمیں بی پی سے بچاتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا، ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے، علاج ہے، زندگی کی اکسیر ہے. یہ رات کو ہی پیدا ہوتا ہے اور اندھیرے میں ہی پیدا ہوتا ہے.
یہ اللہ کے رسول نے صدیوں کہا، سائنسدان آپ پہنچے ہیں۔ تو میرے بھائی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن دو ہی باتیں کہ ایک اس عظیم رب کو ماننے والے ہیں، اور ایک ہمارے رہبر و رہنما لیڈر جن کی تعلیمات تمام علاقوں کے لیے ہیں، تمام خطوں کے لیے ہیں، تمام زمانوں کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، اور جو سائنس ترقی کر رہی ہے آپ کی تعلیمات کی وہ تائید کر رہی ہے۔ تو میرے بھائی پھر بھی میں اور آپ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر یا اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو چھوڑ کر اور محمد اور رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کہیں اور دھکے کھائیں؟ ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ چوک میں سوئی ڈھونڈ رہا تھا، کسی نے پوچھا کیا ہے؟ کہتا میری سوئی گم ہو گئی ہے۔ کہتے پھر ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتے گم کہاں ہوئی ہے؟ کہتا گم تو گھر میں ہوئی ہے۔ کہتے پھر تم چوک میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتا گھر میں اصل میں اندھیرا ہے، اس لیے چوک میں اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، اس لیے میں جہاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو آج ہم نے اپنے گھر میں اندھیرا کیا ہوا ہے، قرآن و حدیث پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہمیں آج کے دور میں گائیڈ کرتا ہے؟ کبھی ہم یورپ میں جاتے ہیں، کبھی ہم کہیں جاتے ہیں اور دھکے کھاتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے ان کی ریسرچ بدل گئی ہے، پہلے یہ تھی اب بڑی ہے، اب تھیری بدل گئی ہے۔ اور سائنس کبھی بھی الٹیمیٹ ریالٹی کا دعویٰ نہیں کرتی، سائنس کے اندر ارتقاء ہے، اور آئنسٹائن جیسا سائنسدان کہتا ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سب سے اچھا سائنٹسٹ وہی ہے جو مذہبی آدمی ہے۔ تو بے شمار باتیں ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس کو پھیلانے اور محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ فخر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ جو نبی کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے شرمائے۔ الحمدللہ ہم نے داڑھی رکھی ہے، ہر فورم پہ گئے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے نبی کے جیسا چہرہ بنایا ہے۔ میرا نبی حسین تھا، میرا نبی جمیل تھا، اس کی ہر ادا بہتر تھی۔ ہم نے شروعات ٹخنوں سے اونچی رکھی ہے، بڑے فورموں پہ گئے، بڑے لوگوں نے کہا کہ ایسے کر لو ایسے کر لو۔ اگر لوگ فیشنوں کی بنا پہ اپنی پینٹیں پھاڑ لیتے ہیں، اگر عورتیں فیشنوں کی بنا پہ آدھی ننگی ہو جاتی ہیں، مجھے اپنے نبی کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے کیوں شرم آئی؟ جن کا طریقہ سائنٹیفکلی بھی ٹھیک ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کریں جی خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ آپ کا اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں آئی ہیں ان سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی حسنات کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کلمات جو میں نے پڑھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھ کے دعا مانگے گا انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ ہم نے یہ دعا کلمات پڑھے ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں، اللہ تجھی ہی کو ہم ماننے والے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جب میرا بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے شرم آتی ہے خالی ہاتھ اس کو لٹاتے ہوئے۔ اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، اللہ تیری رحیمیت کا واسطہ، اللہ تیری کریمیت کا واسطہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ تیرے خزانوں میں ساری دنیا مانگ لے، ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی، اللہ ہماری جھولیاں بھی بھر دے۔ اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، اللہ تیرے محتاج ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز، اللہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سر بلند کرنے کا والا بنا۔ اللہم لا تجعلنا حدیثا، اللہم لا تجعلنا حدیثا، اللہم یا اللہ ہمارا کردار ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں۔ اللہم لا تجعلنا فتنہ للذین کفروا، اللہ ہمارے اوپر کافر ظلم نہ کریں۔ یا اللہ ہمارا کردار ایسا نہ ہو جس کو دیکھ کے کافر دین سے متنفر ہوں۔ یا اللہ ہمیں دین کو سرکلند کرنے والا بنا۔ اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتا ہے ہمیں ان میں سے کر۔ اللہم مخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کے رسول کے دین کو رسوا کرتا ہے ولا تجعلنا منہم، ہمیں ان میں سے نہ کر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والے ہماری فریاد سن۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے، یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کو بھی معاف کر دے۔
وصغیرنا وکبیرنا، اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر، بڑوں کو بھی معاف کر، وذکرنا وانثانا، اللہ مردوں کو بھی معاف کر، عورتوں کو بھی معاف کر، وشاہدنا وغائبنا، اللہ جو جہاں موجود ہیں ان کو بھی معاف کر، جو غائب ہیں ان کو بھی معاف کر۔ اللہم من احییتہ منا فاہدنا الاسلام، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب ہمیں فوت کرنا تو ایمان کی حالت میں فوت کرنا۔ اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، معاف فرما۔ اللہ جو ہماری بیٹیاں بہنیں آئی ہیں، اللہ سب کی نیک خواہشات قبول فرما، اللہ سب کی نیک خواہشات پوری فرما۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے، اپنے غصے سے ہلاک نہ کرنا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ ہمیں اس سے پہلے معاف کر دینا۔ اللہم وقنا شر ما قضیت، اللہم وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک، اے اللہ جو تو نے ہمارے بارے میں برا فیصلہ کیا ہے ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اللہ تو ہی فیصلے کرنے والا ہے، تیرے اوپر تو کوئی ہستی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہماری نمازیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا صیامنا، ربنا تقبل منا صیامنا، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا صلاتنا، اے اللہ ہماری نمازیں قبول فرما۔ یا اللہ ربنا تقبل منا قیامنا، اللہ ہمارا راتوں کا قیام قبول فرما۔ اللہ جو بندہ بھی نیکی کے جن کاموں میں حصہ ڈالتا ہے اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ کوئی کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی صدقہ کرے گا میں اس کو بڑھا بڑھا کے احد پہاڑ برابر کر دوں گا۔ اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑھا دے۔ اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار کروا دے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کروا دے۔ اللہ ہمیں مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر نمازیں پڑھنے، حج کرنے، عمرے کرنے کا موقع عطا فرما دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی عید جو ہے نا یہ گلے میں اللہ سنت بھی نہیں ہے، تو یہ وبا کی بنا پہ گورنمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ویسے دعا دے دیں۔